بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ قیامت کے دن اس کو اپنی ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ سب کو پتہ ہے اور ہر مسلمان اس سے ایگری کرتا ہے اور اس بات پہ یقین رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کنسیپٹ کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں بہت آسانی سے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے ہمیں قیامت کے دن ہر چیز کا حساب کتاب دینا پڑے گا، لیکن اگر ہم اپنے لفظ پہ ہی غور کریں کہ ہر چیز میں ہر چیز آتی ہے، کہ آپ اپنی زبان کیسے استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کا کیسے استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ آپ 2 قدم بھی چلتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا اپنے ایک ایک عمل کا۔ کام کرنے سے پہلے آپ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ قیامت کے دن اگر مجھے اس کا جواب دینا ہوگا تو میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں گا کہ اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ اگر آپ صرف اتنا کنسیپٹ اپنے دماغ میں رکھ لینا کہ آپ اس چیز کا حساب کتاب دے سکتے ہیں ایزیلی، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا۔ کہ زبان، آپ کے الفاظ کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں یا کسی کو خوشی پہنچا رہے ہیں، اس چیز کا بھی حساب کتاب ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کو مدد دے رہے ہیں یا کسی کی ہیلپ کروا رہے ہیں، تو اس چیز کا بھی آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں یا بری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ہمارے آج کا دور ایسے جا رہا ہے افسوس کے ساتھ کہ گناہ والے کام ہمیں گناہ نہیں لگتے، اور وہ لگتے ہیں بالکل سمپل کام ہے، اس میں کیا گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو اگر یہ کنسیپٹ یاد رہے کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا، پتہ نہیں آپ کو اینڈ پہ معافی کا موقع ملتا ہے زندگی میں یا نہیں، کیونکہ انسان صرف آخری سانس تک معافی مانگ سکتا ہے، اور اگر وہ ایسے ہی دنیا میں چلا گیا، بہت خدا نخواستہ اچانک موتیں بھی ہوتی ہیں، تو ایسے ہی گناہ لے کے دنیا سے چلا گیا تو وہ کیا منہ دکھائے گا قیامت کے دن اللہ کو۔ اس لیے اپنے دماغ میں اس کنسیپٹ کو سیو کر لیں، ہر کام کرتے وقت سوچیں کہ قیامت کے دن میں اس کا جواب دوں گا اور میں اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ بہت آسان کام ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی عادت ہوگی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا تو وہ اچھے کاموں کی طرف جائے گا، برائی سے بچے گا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ آپ کی کوئی چھوٹی نیکی بھی پسند کر کے آپ کو معاف کر سکتا ہے۔ کوشش کیا کریں اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنی زبان سے سکون دیا کریں، اپنے ہاتھوں سے سکون دیا کریں، اپنے الفاظوں کو اتنا اچھا بنا لیں کہ لوگ آپ کو سننا پسند کریں۔ اپنی آنکھوں کو بری چیزیں دیکھنے سے بچائیں، کیونکہ یہ چیزیں قیامت کے دن آپ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ آپ کا ہاتھ خود بولے گا جو اس نے عمل کیے، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، آپ کے کان، یہ چیزیں خود ان کو زبان لگے گی اور وہ آپ کے عمل بتائیں گے، اور پھر اللہ کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونے سے اچھا ہے آپ اس کنسیپٹ کو اپنے دماغ میں اور دل میں بٹھا کے رکھ لیں کہ مجھے اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر مسلمان اگر یہ اس چیز پر پریکٹیکل عمل کرنا شروع کر دے تو یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں سے برائیاں ختم ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں صرف اس کنسیپٹ کو بھولنے کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ ایسے کام کریں کہ آپ قیامت کے دن اگر اس کے جواب دہ بھی ہوں تو آپ کو فخر محسوس ہو، آپ کو خوشی محسوس ہو کہ میں نے
یہ نیکی کا کام کیا ہے، نہ کہ برائی کا، کیونکہ اس ٹائم نہ کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، صرف آپ کے اعمال ہی آپ کے ساتھ ہوں گے جو وہ آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اپنے اعمالوں کو درست کریں، باقی حالات خود ہی درست ہو جائیں گے۔ انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے، انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اس کی اتنی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ اس کی آنے والی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔